آج کی ماں اپنے بچے کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ کس طرح پیش آئے کہ خاندان چلے؟ ورنہ مرد کی بھی یہی ذمہ داری۔ آیا مرد مثال کے طور پر معاش کی مشین ہے، پیسہ بنانے کی مشین ہے مرد؟ ہم میں سے کتنے مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم لوگ صرف خاندان کے پیسے کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں، تم صرف پیسے کی ذمہ دار نہیں ہو، تم جذبات کی بھی ذمہ دار ہو۔ کہاں ہیں وہ جذبات؟ اب مرد یہ سمجھ رہے ہیں ہم پیسے دیں گے معاملہ ختم ہو گیا۔ کیسے معاملہ ختم ہو گیا؟ ابھی ہمارے پاس اسٹڈیز موجود ہے، پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایک جذباتی تعلق چاہیے ہوتا ہے۔ ایک اسٹڈی کے اندر میں دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ جو بچے ہمارے پاس ہیں، مثلا جو مجھے یاد آ رہا ہے 6 ایئر اولڈ تک کا تھا، 6 سال کی عمر تک کے بچے کو کم سے کم 8 مرتبہ جینٹل ٹچ چاہیے ہوتا ہے۔ ماں کا یا باپ کا ہاتھ اس کے چہرے پر، پشت پر، بال پہ لگے، یہ جینٹل ٹچ چاہیے ہوتا ہے۔ آخری دفعہ ہمارے باپ نے کب اپنے بچے کو جینٹل ٹچ سے ہاتھ لگایا تھا؟ کب ہاتھ لگاتے ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہم بچوں کو مشینی بنا رہے ہیں۔ اب ہم ماننے والے ان کے ہیں، اور یہی چیز ہم نہیں سیکھ پا رہے کہ وہ انہوں نے ہمیں کیا سکھایا اس معاملے کے اندر۔ یہ سب پہلو ہماری نظروں سے کیوں اوجھل ہو گئے ہیں؟ چونکہ ہم نے محدودیت سے دیکھا، انہیں وسعت سے نہیں دیکھا۔ تو عزیزان محترم، اس کے اوپر سوچنے کی کوشش کرنا چاہیے ہم لوگ کیسے اس مسئلے میں کامیابی حاصل کریں۔ اور اس وقت کے چیلنجز میں سے بہت بڑا ایک چیلنج، یقین فرمائیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے میں کہوں گا بھائی یہ چیلنج اس سے کہیں بڑا ہے کہ میرے بچوں کا کیریئر کیا ہوگا۔ اور وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ چیلنج یہ ہے کہ میرے بچے چاہنے والے بچے کیسے بنیں گے، جن میں جذبات ہوں، انسان ہوں، وہ مشین نہ ہو۔ ابھی پوری دنیا نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو مشین بنانا شروع کر دیا۔ ہم لوگ بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہے، پروردگار عالم نے ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے بچا کے رکھا تھا دنیا میں، اب ہم اس پٹری پہ چل رہے ہیں جس پہ وہ لوگ پہلے ہی گڈھے میں گر چکے ہیں۔ اب کیوں چل رہے ہیں اس کے اوپر؟ بلا وجہ میں ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ادھر دیکھنا چاہیے کہ ہمیں مثلا بی بی کے ہستے نے کیسے سکھایا، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ محبت کیسی ہوتی ہے، ان کے ساتھ الفت کیسی ہوتی ہے، خاندان کی محبتوں کو کیسے بڑھایا جاتا ہے۔ اور میں اس کے اوپر بہت اصرار کر چکا، لیکن بس اس کا ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں پوائنٹ عرض کرتا چلوں۔ حتی الامکان کوشش کریں ہمارے اور آپ کے تعلقات حاکم محکوم کے نہ بنیں۔ باپ چاہے حکم کرے بچوں پر، یہ پائیدار تعلقات نہیں ہیں۔ حاکم محکوم اچھا تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ حاکم کبھی خود محکوم بنے گا، پھر یہ باپ کبھی کمزور پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اگر باپ اور بچوں کا تعلق حاکم محکوم کا تعلق ہے، حاکم طاقتور ہوتا ہے تو حاکم ہوتا ہے۔ آپ حکومت کا تعلق مت بنائیں، آپ محبت کا تعلق بنائیں۔ محبت کا تعلق کمزوری میں بھی چلتا ہے، حاکم کا تعلق صرف مضبوطی میں چلتا ہے، طاقت میں چلتا ہے۔ اچھا، کس کو کمزور نہیں ہونا؟ جس کو ہم زندگی دیتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس کو ہم زندگی دیتے ہیں اس کو ضعیف ترین دور کے اوپر واپس پلٹا دیتے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کو واپس لاتے ہیں۔ تو بھائی یہ سب چیزیں ہمیں اہل بیت کے اس خاندان، عظیم الشان خاندان سے سیکھنی چاہیے